بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل علم اور تعلیم اردو ود ریحانہ۔ آج ہم اردو او لیول سلیبس اے کا سبق لاہور کا جغرافیہ پڑھیں گے جو احمد شاہ بخاری نے تحریر کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک مضمون ہے جس کو بہت ہی مزاحیہ انداز میں طنزیہ انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس میں لاہور کے سارے جغرافیائی حالات، اس کے صنعت و حرفت اور پیداوار، ہر ایک چیز کے اوپر انہوں نے طنز کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن اب یہاں پر 5 کی بجائے 4.5 دریا بہتے ہیں۔ نصف دریا جسے بڈھا راوی کہتے ہیں اب شہر کے 2 پلوں کے نیچے بہنے کی بجائے لیٹا رہتا ہے۔ لاہور کے چاروں طرف بھی چونکہ لاہور ہی واقع ہے، اسی لیے میونسپلٹی نے طلباء کی سہولت کے لیے اس کا حدود اربہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس کی آبادی جس طرح پھیلتی جا رہی ہے، اس سے ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ 20 سال بعد لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یہاں پر اس اتنے حصے میں ان کا طنز یہ ہے، میں آپ کو سمجھاتی چلوں کہ لاہور کی آبادی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ان کا یہ کہنے کا ہے کہ لوگ گاؤں اور قصبوں سے شہروں میں آ کر آباد ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لاہور پنجاب میں واقع ہے، تو اب یہ ہم کہا کریں گے کہ لاہور میں پنجاب واقع ہے۔ اب آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب آگے آب و ہوا کے اوپر وہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہوا کی قلت کے باعث لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کفایت سے کام لیں، یعنی کہ کچھ نرمی دکھائیں اور عام ضروریات کے لیے ہوا کے بجائے گرد و غبار اور خاص حالات میں دھوئیں کا استعمال کریں۔ اس میں یہاں پر طنز ہوا ہے ٹریفک کا جو بے ہنگم شور ہوتا ہے اور اس کا جو دھواں اڑتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر طنز کیا۔ گرد و غبار جو کچے راستے ہوتے ہیں جن کی طرف کبھی کوئی دھیان نہیں دیتا، تو یہ اس کے اوپر طنز کیا گیا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ چنانچہ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد مہیا کرنے کے لیے مفت مراکز کھول دیے ہیں۔ مفت مراکز یہ انہی سے ہی ہے جن گاڑیوں کے پیچھے سے دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے۔ پانی کے انتظام کے اوپر وہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بارش کا جب بارش اندرون شہر کی طرف ہوتی ہے نا، تو وہ اس کا یہ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ پانی شہر سے باہر نہ جانے پائے۔ ظاہر ہے جب تنگ گلیاں ہوں گی تو اس کے اندر کوئی پانی کا نکاس بھی اتنا اعلیٰ انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ پانی وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر ہر محلے کا اپنا ہی ایک دریا ہوگا جو انہوں نے یہاں پر ایک طنز کی ہے۔ اور یہ پانی کی بہم رسانی کے لیے نل چونکہ بہت ضروری ہیں، اس لیے کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے نل تو بنوا دی ہیں۔ نلکوں کو کہتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس کی آوازیں آتی ہیں، یعنی کہ یہ دونوں گیسیں اندر بھر دی گئی ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی تو پانی بن ہی جائے گا۔ لاہور کے بازاروں میں سے بل کھاتی ہوئی ایک سڑک گزرتی ہے جسے شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ ٹوٹ پھوٹ کے باوجود تاریخی ہونے کے باعث احتراماً اس سڑک کو اپنی اصلی حالت میں رکھا گیا ہے، اور وہ گڑھے اور خندقیں جوں کی توں موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے۔ یہاں پر طنز کیا گیا ہے کہ سلطنت سے طنز ہے کہ اس زمانے میں گھوڑا گاڑی کا جو ہے نا زیادہ استعمال ہوتا تھا، لوگ ٹرالوں کی بجائے بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے۔ ظاہر ہے پھر جب گہرا گڑھا آتا تھا نا تو بیچارہ جانور اندر گر بھی جاتا تھا، تو ظاہر ہے پھر سارا مال اس کا گر گیا، الٹ گیا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک اس چیز کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اچھا جی، اب آگے وہ کہتے ہیں کہ آج کل بھی کئی لوگوں کے یہاں تختے الٹتے ہیں۔ بعض لوگ ان تختوں کے نیچے 2 ہک لگا کر ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں جسے تانگا کہتے ہیں۔ ان ٹانگوں میں بناسپتی گھوڑے جوتے جاتے ہیں۔ بناسپتی گھوڑوں کے یہاں پہ مراد یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو گھوڑا ہوتا ہے نا جو مطلب اچھا خاصا جس کے اوپر اندر طاقت ہوتی ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا طنز یہاں پر ہے کہ دبلے پتلے سے جانور سے وہ اس کی ہمت سے زیادہ وہ کام لیتے ہیں، تو ان لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی خوراک کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، صرف کام کے لیے اس کو جوتا جاتا ہے اور اس کو ہانک دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بناسپتی گھوڑے یعنی کہ بناسپتی گھوڑے ان کو کہا جاتا ہے جو کہ دبلے پتلے اصلی گھوڑوں کی نقل کے ہوتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ لاہور میں اب یہ لاہور کی اکثر جو دیواریں ہیں جس کے اوپر اشتہارات لکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر طنز کریں گے وہ یہاں پر
کہ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ وہاں کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری ہوتی ہیں، ایک دیوار اینٹوں اور چونے سے اور دوسری اشتہاروں سے بنائی جاتی ہے جس کی موٹائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان اشتہاروں پر بوٹ پالش، تازہ مکھن، حافظے کی گولیوں کے علاوہ انجمن خدام ملت سرکس کے جانوروں وغیرہ کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ یہ اشتہارات چونکہ بڑی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں اسی لیے عمارتوں کی ظاہری شکل بھی بدلتی رہتی ہے، لیکن بعض اشتہارات پکی سیاہی سے لکھنے کے باعث یہ بہت کم ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جہاں پہ محمد علی دندان ساز کا اشتہار لگا ہے وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے اور خالص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج صاحب کا مکان ہے۔ یعنی کہ یہاں پر طنز ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کوئی سی بھی دیوار ہے اس کے اوپر انہوں نے اشتہار لکھ دینا۔ اب سیاہی بعض دفعہ اتنی پکی ہوتی ہے کہ وہ کسی طور پہ کسی صورت میں وہ ختم نہیں ہوتی، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ جو کسی کا مکان ہے، کسی کی وہ ملکیت ہے تو وہ تو انسان اندر جا کے بیٹھے گا نا۔ اب آگے ہے کہ لاہور کے اب آگے طلباء کے اوپر انہوں نے طنز کیا ہوا ہے کہ جو طلباء یہاں پر آتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ لاہور کی سب سے بڑی پیداوار یہاں کے طلباء ہیں جن کی فصل سردیوں کے آغاز میں بوئی جاتی ہے اور بہار کے آخری دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا نا سیمسٹر سپرنگ کا، خزاں کا، اور یہ جو بہار کا ہوتا ہے سیمسٹر بہار اور سیمسٹر خزاں، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں آپ سپرنگ سیمسٹر کہہ دیں، یا ایک جو اکتوبر میں شروع ہوتا ہے، یا اس سسٹم کے اوپر انہوں نے طنز کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتے ہیں ان میں جمالی طلباء ہوتے ہیں۔ جمالی طلباء سے مراد وہ ویورز اور اسٹوڈنٹس وہ مراد ہیں کہ جو اپنے ظاہری حسن کا بہت خیال رکھتے ہیں، جو درزیوں کے ہاتھ تیار کر کے دھوبی اور نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ نائی جو بال کاٹتا ہے، باربر جس کو کہتے ہیں، کے پاس بھیجے جاتے ہیں اور پھر کسی ریسٹوران میں اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ جی، یہ جو اپنے ظاہری لباس کا خیال رکھتے ہیں صرف۔ دوسری قسم جلالی طلباء کی ہے۔ ان کا شجر نسب چونکہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے اس لیے چند مصاحبوں کے ساتھ مصاحبے کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ مطلب انسان بحث و مباحثہ بھی کر سکتا ہے، جن کے ساتھ انسان اپنا ایک روب دبدبہ بنا کر باہر نکلتا ہے کہ ہمارا جو ہے گروپ وہ ایسا ہے، تو یہ وہ وہاں نکلتے ہیں اور اپنی دریا دلی کا خوب مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری قسم خیالی طلباء کی ہے۔ یہ بحث و مباحثے میں وقت گزارتے ہیں، صبح اور شام ورزش کرتے ہیں اور کبھی کبھی بے سری آواز میں گنگناتے بھی ہیں۔ یعنی کہ ان کا نہ صرف ایک خیال سے ہی تعلق ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان کا خیال، ان کے جو شوق ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب آگے ہیں خالی کن کے اوپر طنز کیا گیا؟ ان طلباء کے اوپر کہ جن کو یہ پہلی والی جو طلباء کی اقسام ہے ان سے کسی قسم کا کوئی بھی لگاؤ نہیں ہوتا۔ جی وہ کہتے ہیں ہم آئے تو پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن کالج میں پہلے دن سے جس طرح داخل ہوتے ہیں نا کہ ان کو کالج کی تعلیم سے، پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کالج کے جیسا کورے کے کورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی ذہن، ان کے اندر پڑھائی کا کسی قسم کا کوئی بھی نشان نہیں ہے۔ کالج میں داخل ہوتے ہیں آخر تک ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو طبیعت ہے وہ بڑی خوش مزاجی کی ہوتی ہے، ایسے ہی لاہور کو زندہ دلانے شہر نہیں کہا جاتا۔ جی ویورز، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے حلقہ احباب اور باقی طلباء کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گی نئے سبق کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔